حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے، یاد رکھیں۔ تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھو۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں تم نہیں بچاؤ گے، ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھیجاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا ہے۔ تو یہ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے۔ میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا۔ اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے، مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں۔ یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں۔ اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے۔ تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے۔ اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسے اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولی؟ کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا، تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے دکھائے ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے، مگر سچائی یہی ہے۔ کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے۔ نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے، ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو حکومت بدلنا ہے، حکومت بدلنا، کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے۔ اگر وہ اپنی پارٹی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا، یاد رکھو۔ اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے ہیں، جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پتھر پھینکا؟ یہ کون سی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، مسجد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے، بازو دوسری عبادت کا ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔
خبر کو مسمار کر دیا جاتا، سامنے کسی اور کی عبادت گاہ ہے، بھارت کی دارالحکومت دلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ ہم جب دلی میں تھے، میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا اویسی تم بھی نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں۔ تو بولے آپ آ کر جاؤ، اس مسجد میں آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منہدم کر دیا گیا۔ میں رات میں گیا وہاں پر، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسد الدین اویسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے۔